نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، نورانی قاعدہ اس کی پہلی تختی جن کو حروف ہجا کہا جاتا ہے یا حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، ان کے پہلے 2 سبق ہم نے پڑھے ہیں اور ان کو تختی کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ تو آج کا جو سبق ہے اس پہلی تختی سے ریلیٹڈ ہے اور انتہائی اہم ترین سبق ہے۔ اگر یہ سبق آپ لوگوں نے سکپ کیا ہے تو پھر سمجھیں کہ آپ نے پہلی تختی کو صحیح طرح نہیں سمجھا، اس لیے اس سبق کو سیکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ اس پوری تختی کا ویو ہے اور وہ حروف ہیں جن کو ہم نے لازمی طور پر یاد کرنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے۔ اگر ہمیں یہ حروف صحیح طرح ذہن نشین ہوں گے تو پھر انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو صحیح طرح پڑھ سکیں گے۔ آگے پورے قرآن مجید اور پورے قاعدے کے اندر انہی حروف کا پورا عمل و دخل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پہلی تختی کے اندر ہی ہم ان حروف کو سیکھ لیتے ہیں۔ یہ چند حروف ہیں جن کو جاننا سیکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو آتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ تو سب سے پہلے جو حروف آ رہے ہیں وہ ہیں نرم حروف، نرمی والے حروف، ٹھیک ہے؟ اب نرمی والے حروف کتنے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3۔ اب وہ کون کون سے ہیں یہ آپ کو زبانی یاد ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا نمبر پر کیا ہے؟ ذال، ذال، اور آگے سا، سا، سا۔ اوکے، اب دیکھیں نرمی والے حروف کتنی ہیں؟ 3۔ ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے اور آپ ان کو نرمی کے ساتھ ہی ادا کریں گے پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ آئیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ سیٹی والے حروف آگے جو آ رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ سیٹی والے حروف۔ اب پورے قرآن کریم کے اندر اگر آپ سیٹی دے کر کے پڑھیں گے تو ان 3 حروف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سیٹی والے حروف کتنے ہیں؟ 3، جن کو آپ نے پورے قرآن میں سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ابھی سے ہی ہم وہ سیکھ لیں تاکہ ہم نے آگے پورا قاعدہ بھی ریڈ کرنا ہے اور قرآن کو بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ تو صاد کے اندر موٹی سیٹی ہوتی ہے، زا کے اندر سختی والی سیٹی ہوتی ہے اور سین کے اندر بالکل بریک سیٹی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو پڑھ کر بھی سکھلاتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے لفظ صاد کے ہم کریں گے مشق، پیچھے بھی کر کے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں۔ صاد، 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 زا، زا، سین، سین۔ سمجھ آئیے؟ یہ ہیں سیٹی والے حروف۔ کتنے ہیں؟ 3۔ پورے قرآن میں جب بھی ہم ان کو ادا کریں گے کیا کریں گے؟ سیٹی دے کر ادا کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ حروف قلقلہ، حروف قلقلہ یہ ٹوٹل 5 حروف ہیں۔ حروف قلقلہ ٹوٹل کتنی ہیں؟ 5 حروف، ٹھیک ہے؟ ان کو ہم نے زبانی یاد کرنا ہے۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے ہلانا، ہلا کر کے ادا کرنا۔ اب جب یہ قاف ساکن ہوگا تو اس وقت اس کو ہم ہلا کر ادا کریں گے، جب یہ طا ساکن ہوگا تو اس کو ہم ہلا کر ادا کریں گے۔ با، جیم، دال، جب یہ 5 حروف ساکن ہوں گے، ان کے اوپر جزم آئے گی تو اس وقت ہم ان کو کیا کریں گے؟ ہلا کر ادا کریں گے، ان کے اوپر قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر قلقلہ نہیں کریں گے تو پھر بدل جائے گا، لفظ ہی بدل جائے گا اور قرآن کا جو حسن ہے وہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حروف قلقلہ ٹوٹل کتنی ہیں؟ 5۔ ان کو آپ نے ابھی سے ذہن نشین کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلا حرف کون سا ہے؟ قاف، قاف۔ دوسرا حرف کون سا ہے؟ طا، طا، ٹھیک ہے؟ تیسرا با، با۔ چوتھا جیم،
جیم. پانچواں دال. دال. جب یہ ساکن ہوں گے تو ان کے اوپر کیا ہوگا؟ کلکلا. کیسے؟ میں بھی تھوڑی مثال بھی دیتا ہوں. مثلا قاف ہے، اس کے اوپر کلکلا کیسے ہوگا؟ جب یہ ساکن ہو. مثلا اق، اق، اوق. ٹھیک ہے، اب یہ کلکلا ہے. آگے آت، ایت، اوت. ٹھیک ہے، اب، ایب، اوب. اب یہ کیا ہے؟ ہل رہا ہے. با کو کیا کر رہے ہیں؟ ہلا رہے ہیں. آج جب ساکن ہو گیا، اب چونکہ حمزہ زبر جیم آج، میں تو ویسے مثال دے کے سمجھا رہا ہوں آپ کو. آج، ایج، اوج، آد، عید، اود. ٹھیک ہے، یہ ہے کلکلا. آگے چلتے ہیں، مزید آگے ان کی پوری تختی آگے اس کے اندر وضاحت ہوگی. آگے ہیں حروف حلقی. آگے کون سی حروف ہیں؟ حروف حلقی. یہ ٹوٹل 6 حروف ہیں اور پورے قرآن کریم کے اندر یہ حلقی حروف گلے سے ادا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پورے قرآن میں یہی ہے حروف حلقی ہیں جو گلے سے ادا ہوتی ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ. دوسرا کیا ہے؟ ہا. تیسرا کیا ہے؟ عین. چوتھا حا. پانچواں غائن. چھٹا خا. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. آگے چلتے ہیں، موٹے حروف. ان کو کہا جاتا ہے حروف مستعلیہ. یہ موٹے حروف، یہ 7 حروف ہیں. پورے قرآن مجید کے اندر یہ 7 حروف ہیں جن کو ہمیشہ ہم نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے. جن کو ہمیشہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ موٹا کر کے ادا کرنا ہے پورے قرآن میں. کیسے موٹے ہوں گے یہ پہلے تختی کے اندر آپ سیکھ آئے ہیں. میں مزید آپ کو وضاحت کے ساتھ کر دیتا ہوں. صاد، ضاد. اوکے، طا، ظا، خا، غائن، قاف. یہ ہیں سارے موٹے حروف. ان کو جدھر بھی قرآن کریم کے اندر ان میں سے کوئی حرف بھی آئے گا تو آپ نے ان کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے. یہ آپ ذہن نشین کر لیں. 7 حروف ایسے ہیں جو قرآن میں موٹے ہوتے ہیں. آگے ہیں حروف یرملون. حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ حروف یرملون یہاں پر یہ اس لیے سمجھائے گئے ہیں، جب ہم کرتے ہیں نا غنہ، نون تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یہ قاعدہ ہے غنے کا. جب ہم پیچھے آگے غنے کی طرف بڑھیں گے نا تو میں آپ کو وہاں پر سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے، حروف یرملون، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را اگر آ جائے گا تو ادغام بلا غنہ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو باقی 4 حروف یؤمن کے ہیں وہ آ جائیں گے. یعنی نون تنوین کے بعد اگر یا ہوگا، ٹھیک ہے، اور واو ہوگا، نون ہوگا. ٹھیک ہے، اگر یہ 4 حروف ہوں گے، میم ہوگا. اگر یہ 4 حروف آئیں گے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تو ادغام مال غنہ. اور اگر یہ لام اور را میں سے کوئی حرف آئے گا تو پھر ادغام بلا غنہ ہوگا. تو یہ ایک قاعدہ ہے غنے کا جو انہوں نے حروف یرملون دے دی ہیں. تو یہ بھی آپ یاد کر لیں کہ حروف یرملون کتنے ہیں؟ 5. لام اور را میں ادغام بلا غنہ اور باقی 4 حروف میں ادغام مال غنہ. آگے آتے ہیں ہم آواز حروف. آگے کون سے ہیں؟ ہم آواز حروف. یہ بہت ہی اہم ترین حروف ہیں. تو ان کے تقریباً یہ 5 جوڑے ہیں اور یہ ٹوٹل 14 حروف ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر 13 حروف ہیں ٹوٹل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 حروف ہیں ٹوٹل. یہ کتنے حروف ہیں؟ 13 حروف ہیں اور ان کے 5 جوڑے ہیں. تو یہ صرف کیا ہے؟ ہم آواز حروف جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں. تو ان کے اندر ہم نے فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے، مثلا لفظ تا، اب یہ بریک ہے، اور اگر تا یہ کیا ہے؟ موٹا ہے. فرق کرنا ہے. تا، تا. ٹھیک ہے، اب سا یہ حروف نرمی میں سے ہے. سین یہ سیٹی والا حروف ہے. ٹھیک ہے، فرق کرنا ہے. سا، سین، صاد. اس طرح یہ اگلا جوڑا آتا ہے. ہا یہ بریکا ہے. ٹھیک ہے، اور اگلا کیا ہے؟ موٹا. ہا، ہا، ہا. ٹھیک ہے، اور آگے زال، زا. آپ کو پتا ہے کہ زال کیا ہے؟ نرمی والا حروف ہے. اور زا سیٹی والا. زا، واد، وا. ٹھیک ہے، آگے قاف،
کیف، اب یہ موٹا کاف یہ بریک کاف، ان کی آوازوں کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، فرق کرنا ہے. تو یہ انتہائی اہم ترین سبق ہے آج کا، اور ان میں سے خصوصاً یہ ہم آواز حروف جو ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی آوازیں آپس میں ملنی نہیں چاہیے، اگر ملیں گی تو پھر معنی بدل جائے گا.